بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں حکومتوں کو اور اقتدار، مالداری، عروج اور زوال یہ اس کے داستان میں اور داستان زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی خلافت عثمانیہ اپنے اختتام کو کیسے پہنچی، کن اسباب نے کلیدی کردار ادا کیا خلافت عثمانیہ کے زوال میں، تو ہم آج مختصراً ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور عبرت کے لیے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ جو حکومتیں، جو سلطنتیں اس طرح کے اسباب اختیار کرتے ہیں ان کو زوال لاحق ہوتا ہے، وہ بکھرتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور ان اسباب پر نظر ڈالنے سے پہلے تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس میں ہم آپ کو وہ معلومات فراہم کریں گے جو مستند ہو اور ہمارا تاریخی ورثہ ہو، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ مورخین نے جو اسباب ذکر کیے ہیں خلافت عثمانیہ کے زوال کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلا سبب ایمان کا انحطاط اور دینی تعلیمات سے اعراض، یعنی کوئی ایسا لاہ عمل، کوئی ایک ایسا میکینزم خلافت عثمانیہ کے ساتھ پاس موجود نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے عوام کو دین سے اور ایمان سے روشناس کرائے۔ دن بدن لوگ یورپ سے متاثر ہو رہے تھے، یونان سے متاثر ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے دینداری کا رجحان ختم ہو گیا اور علمی انحطاط اور دینی انحطاط آ گیا۔ دوسرا سبب جہاد سے اور جہاد کے جذبے سے محرومی۔ قوم میں عیش کوشی اور یورپ کی پیروی میں لوگ اتنے آگے نکل گئے کہ لوگ جہاد کی روح سے ہی ناواقف ہو گئے۔ تیسرا سبب طاقت کی سیاست۔ جس بندے کے پاس چھتہ میسر آ جاتا، طاقت میسر آ جاتی، وہ اقتدار پر قبضہ کر لیتا تھا یا اقتدار والوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ پھر مظلوم اور جو کمزور تھے ان کا استحصال ضروری ہے اور ضرور وہ کرتے تھے۔ تو طاقت کی سیاست ایک بنیادی کلیدی حیثیت رکھتا ہے کہ مظلوم ابھرتا ہے، بگڑتا ہے اور پھر بغاوت کرتا ہے۔ چوتھا سبب جو فوج تھی یعنی چری، ان میں بگاڑ، ان کے اخلاقی کوئی حالت نہیں تھی، ان کا دینی کوئی حالت نہیں تھی، ان کا ڈسپلن بالکل تباہ تھا، ان میں کوئی مملکتی محبت، ریاست کی محبت، حکمران کی محبت کا عنصر ختم ہو چکا تھا، ہر طرف ان کی منمانی پھیلی ہوئی تھی۔ پانچواں سبب شہزادوں کا قتل۔ شہزادوں کے قتل سے ایسا ہوتا تھا کہ جو بہترین اور سمجھدار شہزادہ ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا، اور جب وہ خلیفہ مر جاتا تو اس کے بعد جو نااہل رہ جاتے تھے، جو شہزادے بچتے تھے وہ نااہل ہوتے تھے، یا اس کے اپنے بچے یا کوئی اور ہوتے لیکن وہ ہوتے تھے نااہل۔ اہل شہزادوں کو قتل کر دیا جاتا، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ مردم خیزی کا جو مادہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہر آنے والا خلیفہ پہلے سے نالائق، کمتر، بے غیرت اور بے وفا قسم کا ہوتا تھا۔ چھٹا سبب بڑے بڑے سمجھدار تجربہ کار وزیروں کو معمولی جرائم پر عمر قید کی سزائیں ہوتی تھی، پھانسی کی سزائیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ریاست میں اور مملکت میں لوگوں میں قابل وزیر بننے کا جو رجحان تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو تجربہ کار وزیر تھے وہ معمولی
غلطیوں کی وجہ سے سزائے موت کے مستحق ہو جاتے تھے یا عمر قید کے مستحق ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے پوری ریاست تجربہ کار لوگوں سے محروم ہو گئی۔ ساتواں سبب اغیار کے ساتھ بے تک کے معاہدے، یورپ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بے تک کے معاہدے ہوتے تھے جن کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، اور تعلقات اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنی حکومت کے اندر مداخلتیں کرنے پر ان کو عار محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور آٹھواں سبب عیش کوشی، مملکت کا سارا جو مواد تھا وہ اپنے عیش و عشرت میں صرف کرنے لگے تھے حکمران۔ نواں سبب غیر ملکی خواتین سے رشتے، یورپ کے حسیناؤں کے ساتھ اور مغرب کے حسیناؤں کے ساتھ شہزادے اور خلیفہ جو ہے رشتے بناتے تھے، تعلقات بناتے تھے، نکاح کرتے تھے، جن سے بچے پیدا ہوتے، وہ آدھا یورپین ہوتے تھے اور آدھا مسلمان ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ پورا معاشرہ بگڑ گیا تھا۔ 10واں سبب اعلیٰ مقاصد کا نہ ہونا، خلیفہ کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے کوئی ٹھوس مقصد نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی چلتی کا نام گاڑی رکھا ہوا تھا۔ 11واں سبب رقبہ بہت وسیع تھا لیکن نظام کا جمود، ایک ہی طریقے پر وہ پورا نظام چلا رہے تھے جو بہت فرسودہ ہو چکا تھا۔ اور 12واں یہ ہے کہ بعض خلفاء جو ہے بہت نااہل آتے تھے جن کی وجہ سے پورا نظام ٹھپ ہو کر رہ جاتا تھا۔ اسی طرح جو صلیبی لوگ تھے، عیسائی دنیا میں، چونکہ خلافت عثمانیہ گری ہوئی تھی، تو ان کا بغض اور ان کا حسد، اور خلافت کے پاس اپنے دفاع میں کوئی لائحہ عمل نہیں تھا۔ اور 14واں سبب یہ ہے کہ علمی اور فنی کمزوری، چونکہ یورپ کے دہانے پر رہتا ہے، آدھا یورپ میں ہوتا تھا، تو یورپ کے مقابلے میں صنعت اور حرفت اور فن اور علم کے اعتبار سے ترکی بہت پیچھے رہ گیا۔ اور 15واں سبب لوگوں کی کمی، سمجھدار لوگوں کی کمی تھی، اور اس کا سبب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قابل شہزادوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، قابل وزراء کو مار دیا جاتا تھا یا عمر قید کی سزائیں سنائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے ان کے پاس سمجھدار لوگ نہیں تھے۔ 16واں سبب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت اور اسلامی تحریکیں بالکل نہیں تھی، اور جب تک اسلامی تحریک نہیں ہوتی تو لوگوں میں اسلامی روح نہیں ہوتی، اور جب اسلامی روح نہیں ہوگی اور سمجھداری بھی نہ ہو تو پھر تو وہ ٹوٹتا ہے، وہ بکھرتا ہے۔ 17واں سبب باغیانہ تحریکیں، ہر ریاست میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں اپنا ایک نظریہ لے کر لوگ اٹھے ہوئے تھے، تحریکیں چلا رہے تھے، علیحدگی کا مطالبہ کر رہے تھے، کوئی کیا مطالبہ کرتا تھا، اور حکومت کے لیے ان کو روکنے کا کوئی میکینزم نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا۔ اور 18واں سبب یہ ہے کہ میڈیا کو کھلی چھوٹ تھی اور اسلامی صحافت بالکل مفقود تھی۔ جب اسلامی صحافت نہیں ہوگی تو خلافت کی اہمیت کون بتائے گا، اسلامی مملکت کی افادیت کون بتائے گا؟ جب وہ نہیں بتائے گی تو دوسرے جو صحافت ہے وہ عروج پا رہی تھی اور اس سے پروپیگنڈے بڑھ رہے۔ 19واں سبب یہ ہے کہ عربی زبان کو بالکل لایعنی کر دیا، اور ترکی زبان اتنے ترقی یافتہ تھی نہیں جو یورپ کے انگریزی کا یا یورپ کے فرینچ کا مقابلہ کر سکے، جس کی وجہ سے جو عربی علوم تھے وہ بالکل لوگوں سے اوجھل ہو گئے۔ اور 20واں سبب یہ ہے کہ عالمی جنگوں میں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ترکی کی شرکت بلا مقصد تھی، کوئی سبب نہیں تھا کہ ترکی اس جنگ میں کودتا، اور نہ یورپ اس کو جنگ میں کودنے کا کہہ رہا تھا، نہ اس پر کوئی حملہ کر رہا تھا۔ خام خواہ جرمنی اور یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر اس نے جنگ میں شمولیت اختیار کر لی، تو پھر پورے یورپ جو ہے مختلف بہانوں اور ہیلے بہانوں سے ترکی پر ٹوٹ پڑا، اور کسی کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا لیکن ترکی کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خلافت عثمانیہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی۔ یہی وہ ظاہری اسباب ہے جن کے بنا پر جو ہے خلافت عثمانیہ اپنا وجود کھو چکی ہے، اور کوئی بھی سلطنت اگر اس طرح کے نااہل اسباب اختیار کرے گی تو وہ ٹوٹے گی۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم آئندہ
ہر سلطنت کے زوال کا تذکرہ کریں گے، تاریخی باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔